پاکستان کا مقبوضہ کشمیر میں 28 ہلاکتوں پر افسوس کا اظہار، لواحقین سے اظہار تعزیت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ فائرنگ کے زخمیوں کی صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ سینیٹر شہری رحمان کی پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانے پر تنقید، کہا بھارت اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے پاکستان کو نشانہ بنانے کی سازش کر رہا ہے۔ رہنما نون لیگ سعد رفیق کا کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کی حمایت جاری رکھنے کا عزم، کہا غیر ذمہ دار بھارتی میڈیا کا بے بنیاد پروپیگنڈا پاک بھارت تلخیاں بڑھا سکتا ہے۔ پہلگام ہلاکتوں کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو فون، حملے کی مذمت کی، کہا دہشت گردی کے خلاف امریکہ بھارت کے ساتھ ہے۔ روسی صدر پوٹن اور سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کی بھی حملے کی مذمت، ترجمان چینی وزارت خارجہ کا ہلاک و زخمیوں کے اہل خانہ سے اظہار ہمدردی۔ دفاعی تجزیہ کاروں نے پہلگام حملے کو بھارت کا فالس فلیگ آپریشن قرار دے دیا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منہاس نے کہا کہ فاشسٹ بھارتی میڈیا ثبوت کے بغیر پاکستان پر الزام دھر رہا ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی بولے پہلگام حملہ سوچی سمجھی بھارتی منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے۔ بھارت نے حملہ کیا تو بالا کوٹ کی طرح سکی اٹھانا پڑے گی۔ ماہر قومی سلامتی امور سید محمد علی نے کہا کہ بھارت کا فالس فلیگ آپریشن کرنے کا مقصد اپنے داخلی مسائل کی طرف سے توجہ ہٹانا ہے۔ مشاہد حسین سید نے کہا کہ بھارت نے اب کوئی تنظیم کشمیر ریزسٹنس کے نام سے بنائی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس کا تعلق لشکر طیبہ سے ہے، لیکن الزامات کی بنیاد یا ثبوت فراہم نہیں کیے جا رہے۔ مولانا فضل الرحمان نے حکومتی کارکردگی کو صفر قرار دے دیا۔ اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومتی ادارے عوام کی جان و مال کے تحفظ میں ناکام ہیں۔ عوام کو حکومت کی جانب سے کوئی ریلیف نہیں ملا۔ خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ میں امن و امان کی ابتر صورتحال ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کا بڑا اتحاد بنانے پر جے یو آئی کی کونسل آمادہ نہیں۔ اپوزیشن میں بیٹھی جماعتوں کا کوئی باضابطہ اتحاد نہیں، مگر رابطے قائم ہیں۔ جے یو آئی کی مجلس عمومی اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد میں شامل ہونے کے حق میں نہیں ہے۔ اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان کا سربراہی اجلاس آج طلب۔ محمود اچکزئی کی زیر صدارت اجلاس میں سلمان اکرم راجہ، صاحبزادہ حامد رضا اور علامہ ناصر عباس شریک ہوں گے۔ اپوزیشن اتحاد کے مستقبل کا لاحمل اور ایجنڈا جاری کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ پی ٹی آئی کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیک ڈور مذاکرات نہیں ہو رہے۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں معافی مانگیں تو جو کیا سب ختم ہو جائے گا۔ پشاور میں جیو نیوز سے خصوصی گفتگو کے دوران رہنما پی ٹی آئی نے کہا گرینڈ الائنس کا پہلا مطالبہ نئے انتخابات کرانا ہوگا۔ وزیر اعظم جلد اپنا میٹر اپنی ریڈنگ پروگرام کا افتتاح کریں گے۔ لیسکو چیف رمضان بٹ کا لاہور چیمبر میں خطاب، کہا بجلی کی فوری بحالی کے لیے ریپڈ رسپانس فورس قائم کر دی ہے۔ میٹر کی خرابی کا ذمہ دار میٹر ریڈر ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے ماہر معاشیات قیصر بنگالی کی ملاقات۔ ترجمان بلاول ہاؤس کے مطابق ملاقات میں ملک کی معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ رواں مالی سال پاکستان کی معاشی ترقی کی رفتار 3% کی بجائے 2.6% رہنے کا امکان۔ آئی ایم ایف نے ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی۔ اس سے پہلے آئی ایم ایف نے شرح نمو 3% رہنے کی پیش گوئی کی تھی۔ آئی ایم ایف کے مطابق اگلے مالی سال میں پاکستان کی معاشی ترقی کی رفتار بڑھ کر 3.6% ہونے کی توقع ہے۔ رواں مالی سال کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 1% کی بجائے جی ڈی پی کا 1% رہنے کی پیش گوئی۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 3.7 ارب ڈالر کے بجائے محض 40 کروڑ ڈالر رہنے کی توقع۔ رواں مالی سال پاکستان میں مہنگائی بڑھنے کی شرح 5.1% اور اگلے مالی سال 7.7% رہنے کی توقع ہے۔
نون لیگ کے قائد نواز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان میں ہر کام میرٹ پر ہو رہا ہے. شہباز شریف نے گرتی معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا ہے. پی ٹی آئی کی غلط پالیسیز کی وجہ سے پاکستان اس مقام تک پہنچا. ملک کو دیوالیہ ہونے سے نون لیگ نے بچایا. لندن میں گفتگو کرتے ہوئے کہا پاکستان غلط پالیسیز کی وجہ سے موجودہ حالات کا شکار ہے. وزیر اعظم شہباز شریف بہترین کام کر رہے ہیں. مریم نواز پنجاب میں کوئی بھی کام میرٹ کے خلاف نہیں کر رہی. لاہور کی بحالی کے لیے بہت سے منصوبے چل رہے ہیں. لاہور کو اصلی حالت میں بحال کریں گے. نواز شریف کا کہنا تھا کہ ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے. غلط خبر پھیلائی گئی. پاکستان سے 67,000 سے زائد عازمین کا حج رقم کی ادائیگی کے باوجود کھٹائی میں پڑ گیا. حج آپریٹرز کے نمائندے قائمہ کمیٹی اجلاس میں وزارت مذہبی امور پر پھٹ پڑے. کہا کہ وزارت نے ڈیڈ لائن کا نہیں بتایا. ہمیں لوگوں سے حج درخواستیں بھی نہیں لینے دیں. ہمارے پیسے ڈی جی حج کے ذریعے کسی اور غلط اکاؤنٹ میں تھے. سعودی حکومت ہماری رقم اپنے ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں ڈھونڈتی رہی. تقریباً 1.25 مہینہ 50 ملین ریال کی واپسی میں لگ گیا. ڈیڈ لائن مکمل کرنے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں. سعودی معاہدے میں لکھا ہے کہ اگر 14 فروری تک مکمل رقم نہ ملی تو پھر جہاں جگہ ملے گی وہ دیں گے. کمیٹی اجلاس میں سیکرٹری مذہبی امور نے کہا کہ ڈی جی حج کو آن لائن لے لیں. پوچھیں کس نے پیسہ غلط اکاؤنٹ میں منتقل کیے. سعودی حکومت کا خط آیا ہے کہ اب 67,000 عازمین حج کا مزید کوٹا نہیں رہا. ڈی جی حج نے کہا کہ 14 فروری تک 600 ملین ریال نجی اسکیم نے دینے تھے جو نہیں دیے. جو ڈیجیٹل والیٹ میں پیسہ آیا ہے وہ تو واپس ہو جائے گا. جو پیسہ عمارت وغیرہ بسوں کے کرایوں کا گیا وہ واپس آئے گا یا نہیں کچھ نہیں کہہ سکتے. چیئرمین NIRC جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی نے کہا ہے کہ نیشنل انڈسٹریل ریلیشنز کمیشن اور انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے تعاون سے 1 مئی 2025 کو کانفرنس منعقد کی جائے گی. کانفرنس کا مقصد آجر اور اجیر کے فاصلے کم کرنے اور تعلقات کی بہتری کا ماحول فراہم کرنا ہے. یہ 1969 کے بعد پہلا موقع ہے کہ ایسی کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے. امید ہے یہ ایونٹ بہت کامیاب ثابت ہوگا. FBR کا ان لینڈ ریونیو انفارمیشن سسٹم سست روی کا شکار ہونے سے تاجر برادری پریشان. سسٹم کے کام نہ کرنے کی وجہ سے فروری اور مارچ میں سیلز ٹیکس جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع بھی کی گئی. ذرائع کا کہنا تھا کہ سسٹم میں خرابی ہر فروخت آئٹم کے ساتھ 8 ہندسوں کا کوڈ اور سیلز ٹیکس فارم میں اضافی معلومات منسلک کرنے کی وجہ سے آئی ہے. تاجر برادری کا کہنا ہے کہ IRIS سسٹم ٹیکس دہندگان کو ٹیکس ادا کرنے کے باوجود ایکٹیو ٹیکس دہندہ نہیں دکھا رہا. صدر FPCCI طارق جدون نے کہا کہ GST سے متعلق کاغذات آن لائن اپلوڈ کرنے کے بعد تصدیق کے لیے مقامی رجسٹریشن آفیسر کے پاس جانا پڑتا ہے. جب تک فائل مقامی رجسٹریشن آفیسر کے پاس زیر التوا رہتی ہے HS کوڈ نہیں ملتا. FBR مائکرو لیول پر نظام کی خرابیاں دور کرے. ترجمان FBR نے کہا کہ ٹیکس دہندگان کی فہرست اپڈیٹ ہونے میں 1 دن لگتا ہے. ٹیکس دہندہ 1,000 روپے جرمانے ادا کر کے ایکٹیو ٹیکس دہندہ کی فہرست میں شامل ہو سکتا ہے. اگر کسی نے بل کو پڑھا ہے تو وہ اگر یہ ثابت کر لے کہ یار فلانی شک کے اندر آپ لوگوں نے اختیار دیا ہے وفاقی حکومت کو SIFC کو، وہ شک مجھے بتائے، وہ ورڈ مجھے بتائے اور میرے اس بل میں مجھے دکھائے، تو اس کے بعد آگے میں بات کروں گا. فضول باتیں کہ جی یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، مفروضوں کا جواب میں دیتا نہیں ہوں. یہ مفروضے ہیں، بل کو پڑھ کے بتا دیں کہ کہاں پر ہم نے کوئی اختیار دیا ہے. نہ ہم نے اختیار دیا ہے، نہ ہم اختیار دیں گے، نہ اختیار ہم سے کوئی لے سکتا ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے مائنز اینڈ منرلز بل پر تنقید کرنے والوں کے سامنے سوالات رکھ دیے. کہا بتایا جائے بل کی کون سی شک میں حکومت اور SIFC کو اختیار دینے کی بات ہے. ایسا کوئی ایک لفظ دکھا دیا جائے تو پھر بات ہوگی. مفروضوں کا جواب نہیں دیں گے. KPK نے کسی کو اختیار نہیں دیا، نہ آئندہ دیں گے اور نہ کوئی ہم سے زبردستی اختیار لے سکتا ہے. علی امین نے اسحاق ڈار کے دورہ افغانستان کو خوشائند بھی قرار دیا اور چوٹ بھی کر دی. بولے قوم کو اب تک اس دورے کی تفصیلات سے آگاہ نہیں کیا جا سکتا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا کہ وفاق نے ان کے پلان پر افغانستان کا دورہ نہیں کیا. وفاق سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرے مگر جو کر رہا ہے وہ نہ کرے. وفاقی حکومت کا وفد بس کوٹ پینٹ پہن کر گیا، پتہ نہیں کیا ڈسکس کیا ہوگا. خیبر پختونخوا کو اعتماد میں لیے بغیر مذاکرات مثبت نہیں ہوں گے.
کے پی مائنز اینڈ منرل بل پر عوامی نیشنل پارٹی کے تحت آل پارٹیز کانفرنس ANP کے صوبائی صدر میاں افتخار حسین نے کہا کہ یہ بل صوبے کی خود مختاری پر حملہ ہے۔ آل پارٹیز کانفرنس مائنز اینڈ منرل 2025 بل کو مسترد کرتی ہے۔ بل زبردستی نافذ ہوا تو صوبے بھر میں احتجاج کریں گے۔ تحریک انصاف کے رکن اسمبلی شیر علی ارباب نے کہا وزیر اعلیٰ کا اپنا نقطہ نظر ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس بل پر مزید بحث ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم نے حکومتی کارکردگی کے نظام کی بہتری کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔ وزیر خزانہ کنوینر مقرر۔ کمیٹی کے اراکین میں وزیر توانائی، وزیر موسمیاتی تبدیلی، چیئرمین FBR اور دیگر شامل۔ کمیٹی FBR کے موجودہ فریم ورک اور نتائج کا تجزیہ کرے گی۔ وفاقی اداروں کے لیے معیاری جانچ اور فیڈ بیک نظام تیار کیا جائے گا۔ کمیٹی 30 دن میں اپنی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کرے گی۔ اور ترکی، یونان، بلغاریہ اور رومانیہ میں زلزلے کے جھٹکے، شدت 6.2 اور گہرائی 10 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کے بعد شہریوں میں خوف و ہراس، لوگ عمارتوں سے باہر آ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ترکی میں زلزلے پر تشویش کا اظہار، ترک بھائیوں کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔